خواجہ غریب نواز دی پہلی مجلس دا ٹائٹل کے پہلی مجلس کس تے نماز کے بیان سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ نہیں آکھنی کیونکہ نماز وقت اور نماز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت یار پہلی مجلس ہی نماز تے نماز کے بیان دسو جی اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پہلی حدیث کی آنی الصلاۃ معراج المومن ادھر ترجمہ تو بڑا مشہور ہے تو سانی بھی بتا کہ ترجمہ نماز مومن دی یہ تے ترجمہ نا ہن اگی جڑی گل جملہ لکھیا نا خواجہ غریب نواز نے کمال کر چکا آپ فرمایا کہ اللہ دے قرب دے جتنے درجے ہیں نا ہر درجے دی بیس تے بنیاد اللہ دی بندگی عبادت نماز اے خواجہ غریب نواز اسا اپنے بزرگوں پڑھ دے کو میں ایک پہلی مجلس ہی بیان کرنی شروع کر دے نا تو دیگر دا ٹائم ہوئے پہلی مجلس شروع نماز تو کیتا تھا دوجہ مسئلہ کستان کھلوتا آئے آئے یہ جنابی والا انگلیاں دا خلال پھر 3 بار پانی مہاونا حضور دی سنت اس دیوچ پھر حضرت فضیل یاد حضرت جنابی والا شیخ اجل شیرازی دی واقعات سیٹ کیتے یہ ان میں یہ سارے بیان کیتے تو بڑا کام لمحہ ہوئے میں اصل گل کر رہے سب طریقت شریعت وہ خواجہ ہن دوجا جڑا باب ہے نا دوجا باب دوجی مجلس او دا ٹائٹل کے حوصلے جنابت کے بیان ہن ویکھو اے مسئلے بیان ہوندے پہل خواجہ غریب نواز دی مجلس ہے اے ساڑھے فقیران دی مجلس آنے یہ ساڑھے درویشن دی مجلس آنے ساڑھے پیران تے فقیران دی اولیاء دی مجلس آنے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دوجی مجلس حسن جنابت کے بیان اے اور ذرا نوجوان بیٹھے ہو میں تو اڑی تربیت واسطے گل کرا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمایا بھئی جدوں حضرت آدم دنیا تے تشریف لے آئے نا آپ نے حضرت مئی حوا پاک نال صحبت فرمائی نا تے جبریل امین آ گئے انہوں عرض کی تھی اے پاک آدم غسل فرماؤ تے حضرت آدم علیہ السلام فرمایا جبرائیل اگر میں غسل کراں تو اس نال کی من کی اجر ثواب مل سی تے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ توجہ فرماؤ آپ لکھ دینے کہ جبرائیل امین عرض کی تھی اے اللہ دے نبی یہ حلال غسل ہے تے اگر تسیں یہ غسل فرمایا سنا تے توڑے ہر وال دے بدلے 1 سال دی نیکی توڑے نامہ اعمال وچ لکھی ویسی تے جیڑا ایک پانی دا قطرہ توڑے جسم نال ٹچ کر گیا نا ہر قطرے دے وچ ایک فرشتہ پیدا ہو سی جیڑا قیامت تک نیکیاں کرسی وہ سارے توڑے پلے نے تے حضرت آدم علیہ السلام عرض کی فرمایا اے جبرائیل یہ صرف میرے واسطے ہائے 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 اے جڑے نوجوان اے مہربانی کرو اپنے کردار نو صاف رکھو اپنے آپ نو برائی تے بدکاری تو بچاؤ گن تے منہ نہ ماریا کرو زنا والے پاسے بچو تے نکاح نو فروغ دیو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ لکھ دین کہ حضرت جبرائیل امین عرض کی تھی اے پاک آدم تو ہڈی جڑی فرزند ہے نا قیامت تک موحد مسلمان جیڑا بھی مسلمان قیامت تک حلال غسل کر سینا اس دے ہر وال دے بدلے 1 سال دی نیکی 1 سال دی نیکی تے ایک پانی دا قطرہ بھی جڑا اس نے ٹچ کر گیا نا جسم حلال غسل دے وقت ہر قطرے دے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرسی جڑا قیامت تک جڑی نیکیاں کرسی اس حلال غسل آپ دے کھاتے چاہیے یعنی تو اندازہ کرو یار کہ جڑا عمل ازدواج تو ہم کنار ہوئے اپنی منکوہ اپنی بیوی نال ہم بستری کرے اس در صرف غسل تے اتنا ثواب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمانے ایک گل کر کے نا تو خواجہ غریب نواز رومن لگا تو میں پوچھے جی روندے کیوں ہو تو خواجہ غریب نواز فرمایا اے تے حلال غسل کرنا لے دی شان ہے نا تے جڑا حرام غسل کرے بدکاری کرے تے پھر نہ آوے اللہ اپنے سلامت رکھے تے جڑا حرام غسل کرے نا تے خواجہ غریب نواز پاک فرمانے نے
اس دے ہر وال دے بدلے 1 سال کی بدکاریاں تے گناہ دے نامہ اعمال لکھے ہوئے سن تے جڑا قطرہ دے جسم نوں ٹچ کر گیا نا ہر قطرے دے بدلے ایک شیطان پیدا کیتے ہوئے سی جڑا قیامت تک جناب والا بلندر تے شیطانیت تے تماشے تے بدماشیاں کر سی او ساری بدماشیاں اس دے کھاتے چنے جڑا حرام غسل کرتا رہا اس واسطے نوجوانوں حرام غسل تو بچو حلال غسل والے پاسے آؤ اتنا اسی کہ جناب شادیاں کرو نکاح کرو آج ساڑھے جناب مت ماری گئی ہے قوم دی 5 سال دا جوان ہو گیا ابے نو آکو نے شادی کر نہیں ذرا اپنے پیروں تک کھلو ملے میں کہہ دیتے پیر رہ گئے جھک مار مار کے ادھر جھک مار مار کے گوڑے رہ گئے تو آدھے پیروں تک کھلو ملے دوزخ والے پاسے تم دھکا دے اور پیروں تک میں کھلونا ہے پتر سر کر دے دائیں بائیں ویکھنا شروع کر دے نا تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے رزق دا مالک اللہ فوراں شادی کرو انہوں کو پتر نہ 2 شادیاں کو 2 کرے سا 3 کرے سا بدکاری والے پاس نہیں جانا زنا والے پاس نہیں جانا نکاح والے پاس جانا اچھا نہیں ماں بہنوں تو نہیں سننی اچھا سن دیا پیان پھر میں زیادہ کھل کے مسئلے بیان نہ کرتا نہیں وہ ایک اور مسئلہ میں بیان ایک واقعہ بیان کرنے لگا سا باقی بزرگ ٹھیک فرما رہے ہیں شریعت مسئلہ تو سب واسطہ برابر ہے عورتیں بھی سن لی بیان مرد بھی سن لی وہ ایک واقعہ میں بیان میرے کو ایک بڑا کروڑ پتی آدمی آیا 2 پترن نال لائے وہ واقعہ بڑا عجیب جا میں سنانا کیونکہ ساڑی ماں بہنیں سننی پیر تو سامنے سے عرض پہ کرتا خدا دا واسطہ بنو نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو اے میں دیکھو نا مقصد میلاد کے وے والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اے میلاد دا مقصد ہے میرے سرکار آئین اس امت دی تطہیر واسطے اس امت دی پاکیزگی واسطے میری امت دے معمولات پاک ہو ونجن انہاں دا ویکھن تکن اٹھن بیٹھن کھان پین انہاں دے معاشی معاملات معاشرتی اقتصادی سیاسی خانگی خاندانی ازدواجی معاملات انہاں دے کاروبار حیات انہاں دے سویر شام تے بیٹھکاں تے سنگتاں پاک ہو ونجن اس واسطے میرے نبی کریم میلاد جناب تشریف لے آئے تو میلاد مقصد کے میں اپنا ویکھنا تکنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پاک کرو یہ میلاد مقصد ہے یہ میلاد مقصد ہوں ساری زندگی میلاد بھی کرے تھے جخ بھی مارے وہ کیڑا میلاد میلاد آلن تو منیا تو میلاد آلن دی کدو من سے میلاد منا چھڑا تو مقصد میلاد کدو پورا ہو سی تو سامنے نزید سے میں عرض کر رہا تھا کہ فرض نو اہمیت دیو فرض ہے تو باقی نفلی عبادت قبول نہیں فرض نہیں ہے تو کوئی نفلی عبادت قبول نہیں فرض پہلے خواجہ غریب نواز جیسی ہستی آئے 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 اور اگلی گل آپ پتہ کہ فرمائی آپ فرمائے ایک کے شریعت او ہون گل لائی جڑی میں آدھا ایک کے شریعت ایک کے طریقت تریجی معرفت چوتھی حقیقت خواجہ غریب نواز ہون دیکھو نا چشتیاں دے امام کے پہ آکھ رہے ہیں جڑے جاہل قسم دے سجادہ نشین ہون آسانوں یہ سبق پڑھائے ہیں جی جناب والا اے جناب طریقت ہو رہے تے شریعت ہو رہے میرے سامنے آج تک کسی پیر دی جرت پئی نہیں اللہ کرو ہوئے بھی نہیں کیونکہ میں تو بالکل جناب ٹلدا ہی نہ حضور دی شریعت دا مذاق برداشت ہوندا ہی نہیں سیدھی جی گل بالکل زوال ہی پیدا نہیں ہوندا میری زنانی 2 بار کچپ ماریا کوئی جی گل کر چھوڑی میں کہ کرما لیے تیرا نکاح فارغ ہو گیا ایک بار میرے سس سورے بیٹھے سن اور میری سس رونا شروع ہو گئی ہوئے میری دی چھٹ گئی میں کہا چھٹ گئی ہے فارغ ہو گئی کفر با کیا ہے میں کہا تجدید نکاح لازم میں 3 بار اپنی زنانی نال دوبارہ نکاح پڑھا بیٹھا شریعت میں سیر تو رہا ہے یہ گل یاد مولی ہوئے تو پیر ہو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے بالکل ایک گل یاد رکھو میں مشکات شریف دی حدیث زمانے طالب علم پڑھی آئی نا میں نے اس ویلے سمجھ نہیں آئی ہوں میں تماشے کے کیوں سمجھ آئی کتاب الفتن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ قرب قیامت وقت آون والا میرا امتی راتی سوسی تو مسلمان ہو سی سویرے اٹھ سی تو کافر ہو سی سویرے اٹھ سی تو مسلمان ہو سی راتی سوسی تو کافر ہو سی
یہ اس ویلے میں زمانے طالب علمی چ حدیث پڑھی آئی سمجھ آئی یہ کی بھئی راتی سوسی تو مسلمان ہوتی سویر اٹھسی تو کافر ہوتی سویر اٹھسی تو مسلمان ہوتی راتی سوسی تو کافر ہوتی اے ہون آن کے جڑے لوگوں نے تماشے ویکھ دے نا کہ جناب مذاق کی شریعت دا مذاق اڑا رہے ہیں زبان چ کفر باقی پرواہ کوئی نہیں قدم قدم تے اساں جناب یہ جو جملے بول بینے ہیں جڑے کفری جملے سانو پتہ ہی نہیں ہر شے جناب ہاتھ دھو بانے بہت احتیاط کیتی کرو شریعت دا معاملہ ایمان ایک کوئی انج دی چیز نہیں ہے ہاں بھئی ہن کلمہ پڑھ کے تو ساری زندگی مومن ہی رہو ایمان دی دعا منگیا کرو کہ مالک ایمان تے عافیت دی موت نصیب فرما امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ دا نام سنے میں نے یار کیا ہستی آئی سبحان اللہ اور ذرا گل سنے نوجوانوں یہ بڑے سخی سن تے چوکچ کھلو کے نا ساری راہ دیہاڑ خیرات بن دے لیکن انہاں دی ایک عادت آئی ایک عورت اتھو گزر دی آئی نا اس نو تکن لگ پون دے تو ایک دیہاڑ اس عورت آکھیا بھئی تنی شرم نہیں آتی کلمہ پڑھ لو مل کلمہ تاون آلین کلمہ پڑھ لو جلدی جلدی کلمہ پڑھ لو ہوا کھلی اور سارے سجے کھبے لگڑے پتہ نہیں کیوں ہو رہا جدی موت لکھی ہوئی ہے تھی آمنی نہیں لکھی ہوئی تو کوئی نہیں آمنی خدا دا واسطہ منو ایدہ میرے در ویکھو تمبو اڑ ویسی تو سا کدرے نہ اڑ دے تو سے تھی ہو ہاں توجہ فرما آج عجیب تماشا میں جڑا کوٹلی کشمیر پروگرام واسطے جا رہا تو میں ڈرائیور نو اچھا نال ہی ہوٹل نا تو وڈی سکرین لگی تو کوئی فلم لگی ہوئی سی میں ڈرائیور نو شرارتا نہ کہ میں قدر ٹکا کے جناب ہارن مار اتر چار اور ٹکا کے ہارن مار میں کہ اپنے مان جلدس کس پرت کے پیچھے ویکھیا کہ نہیں میں کہ یار آج تک میں نے اس قوم کی سمجھ نہیں آئی ایک فلم ویکھی جناب اتنے وچ بڑے پہنو بے اسا ہارن مار مار تھک گئے اس مڑ کے ایک بندے نہیں ویکھیا اسا تھوڑے جی چوں اسی یہ ساڑی گل اور میں شریعت ڈسکس پہ کر دیا سجے کھبے نہ ویکھو ایدر شریعت در ویکھو شریعت کی آخری ہے بس وہ جھکڑ تو کھلو گیا ایویں تو انہوں پریشانی ہوئی آج تک جھکڑ نہ کوڑیا تو تسا نہیں اڑنا تو ایویں بادشاہ پریشان ہوں میرے در میں سمجھو جڑی میں گل پہ کرنا اچھا یہ تقریر کوئی اوکھی تو نہیں لگی اوکھی تو لگتی پئی ہے لیکن ایمان نہ لرز پہ کردہ اصل تقریر یہی نہیں اپنی تربیت ایمان وہ گل پہ کردہ امام حسن بصری اس عورت نے ویکھن لگ بن جاتا عورت آکھا تن شرم نہیں آتا تو میرے در میں اکھاں پھاڑ پھاڑ کر امام حسن بصری فرمایا تھے کہ اکھاں بڑیاں سونیاں تو میں بڑیاں چنگیاں لگ جانے اس واسطے میں تیرے در بھی وہ عورت گھر گئی نا اس دو میں اکھاں کڑ کے نا تو پلیٹ چ رکھ کے اتے پلیٹ رکھ کے نا اپنی نکرانی دیتی ہوئی او جڑا بندہ کھلوتا نا فلانی جگہ تے مال بندہ پہ خیرات پہ کردہ یہ اکھاں اس نے دیا وہ جلے گئی نا اس آکھا جی اے اس آکھا کی اکھاں تو کھولو کھولو تو دو میں اکھاں آپ فرمائی اس تے نہیں بھیجا آپ اتھی جتے کھلوتے ہیں زمین تے بیٹھ گئے اور جو میں آدم ڈٹھے لگے گئے نہ کہ اس کیوں کٹیاں آئے آئے اس آکھیا او اللہ دے بندیا اس منو آکھیا اکھاں لے جا میری ان اکھاں دی وجہ تو ایک بندہ جنت دی وجہ تو دوزخ وچ ویندا پیا تو میری اکھ دی وجہ تو ایمان برباد ہو ویسی یہ اکھیں اس نے دیا آپ جناب ساری رات پھر سجدے پہ رہے اللہ دی بارگاہ توبہ کرتے رہے سویرے اٹھے بھئی اسے شکریت ادا کرا اگو گئے تو جنازہ تیار سی یہ ٹرننگ پوائنٹ سی آپ دا دین آلے پاسے آن واسطے تو پھر او وقت بھی آیا بھئی وقت دے جلیل القدر سینکڑے ولی آپ دے قدمہ چماندے امام حسن بصری اور خوف خدا اور ایمان دی اتنی حفاظت سی کہ ایک دن آپ نے حدیث بیان کی تھی اپنی محفل فرمایا لوگوں جس ویل آخری جنتی جنت جو نکل سی نا آخری جنتی جڑے بدکار شاکار بدعمال بد کردار کو مسلمان اپنی ساری سزا بھگت کے دوزخ وچ نکل سن جڑا آخری امتی نبی پاک دا آخری ایماندار جڑا دوزخ وچ نکل سی نا او یا حنان یا منان یا حنان یا منان آخری دوزخ وچ نکل سی آپ نے اگلی گل پتہ کہ فرمائی ہائے 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 ہائے
اسا جنت اسا مولوی تے پیر تے نہ خان اسا تے این گلاں کردے ہیں جویں ٹکٹاں سے جیب وچ پئی پھردے جنت دی. امام حسن بصری جیسی ہستی آپ فرمانے ہیں کاش کہ او میں ہوں. ایک مرید کھلو گے اسا کہ حضور تو سکے پہ وقت تو اپنے آپ دوزخ دے حوالے کر رہے ہو. فرمایا تو گل سمجھانے ہیں. فرمایا جڑا یا حنان یا منان کر کے دوزخ چو نکل رہا ہے وہ نکل اس واسطے رہا بھی کوئی کدھر ایک رتی ایمان دی اس وچ ہائی جس وجہ سے وہ نکل آیا. تو میں نے اس دے بھی پتہ کوئی نہیں کہ میں ایمان بھی لے کے دنیا تو ویسا کہ نہیں. یہ اولیاء اللہ ہی ایمان دی فکر کی تھی. آسانی ایمان دی فکر کوئی نہیں. اللہ خیر میں عرض میں کردہ سمجھ حضرت خواجہ غریب نواز آپ فرمانے ہیں کہ شریعت دوجی طریقت معرفت تے حقیقت. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں کہ جیڑا بندہ شریعت دا کامل اتباع کرے جامع ونجے شریعت تے اس شریعت دی اتباع تے عمل دی برکت دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے نو دوجے درجے تے فائز کردہ جس نو آدین طریقت. تے فرمایا جیڑا طریقت دے تمام اسباب شریعت دے حکم دے مطابق پورے کرے اللہ اس نو تریجے درجے تے فائز کر دیندہ جس نو آخدین معرفت. تو جڑا معرفت دے تمام اسباب شریعت دے حکمت دے مطابق پورے کرے اللہ اس نے چوتھے درجے تے فائز کر دینا جس نو آخدین حقیقت. مڈ کے ہویا شریعت مڈ کے ہویا شریعت. آئے آئے اور میں گل کر چھوڑا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمانے میں حضرت شیخ اجل شیرازی رحمت اللہ علیہ کل گیا نا شام دیکھ بزرگ سن تے شام تو باہر جناح جنگل جھونپڑی بنائی ہوئی ہے. اتنے کمال دے بزرگ سن بھئی جنگل دے شیر انہوں نے سلامیاں کرنا دیا ہے. شیر سلامیاں کرنا دیا ہے. آج کل کوئی پیران کو نہیں بھی کیتا ہے بھی شیران نال تصویریں بنائی ہوئی ہیں نیٹ تے چاڑ چھوڑیے نے مرید ٹھک ٹھک کمنٹس بھیج دیں دینا ساڑھے حضرت صاحب بڑے پہنچے وین جی شیر نال تصویر شیر دے اتے چڑھے وین جی. میں کہے دسو بھی شیر پیروں کو کدوں دا وہ چھوٹا جب بچہ کدھروں لے آئے اس نے پالیا ہوں اس شیر نے پتہ ہی نہیں میں شیر ہوں کہ بکری ہیں. میں کہا پیر صاحب نے میرے نال بھیجو میں ساؤتھ افریقہ ویندہ رہنا تو میں ساؤتھ افریقہ دے جنگل بھی وزٹ کیتا. بڑا خوفناک جنگل ہے ساؤتھ افریقہ دا. وہ سرکاری گڈیاں نے اور انہیں گڈیاں دے بھی دائیں بائیں بڑے مضبوط سریے لگے ہوئے کیونکہ بڑے خوفناک چیزاں تھے وہ سرکاری طور تے وزٹ کروائیں دے اندر. میں کہڑیاں نہیں خوفناک چیزاں اور وچ بیٹھ کے بندہ جناب تراندا پہ ہوندا. میں کہ پیر صاحب نے میرے نال بھیجو نا میں 5 منٹ واسطے گڈی تو تھلے لینا وقت ویکھدا تصوف دا وضو ٹوٹدا کیویں یہ وہ شیر نہیں بھئی جڑے گھر اتنے تو انگریزاں 12 شیر گھر پالے ہوئے نیٹ تے تساں چیک کرو وہ تو جناب صرف پیر نہیں پیرانے پیر ہو گئے عجیب کھچے بھائی. پیر بننا شریعت دی اتباع تے فرمایا وہ شیر روزانہ جنگل چوان دیا ہے گھر پالے ہوئے نا جنگل چوان دیا اسلامیہ کرنا. تے وہ آئے نا جی تے سجے کھبے کھلو گئے تو میں انہوں نے ویکھے تو میں بڑا پریشان ہویا. کیوں انہوں نے حضرت جناب والا شیخ اوحد محمد الواحد انہوں نے ویکھ کے میں بڑا پریشان ہویا بھی انہوں نے جسم گوشت نہ دی شاہی کوئی ہڈیاں تے چمڑا. تو میں پوچھیا حضور تسے اتنی کمزور کیوں ہو؟ شان ہے کہ جنگل دے شیر تو انہوں کے سلامیاں کر دے اور تو ہڈی پوزیشن ہے بھی تو جسم گوشت نہ دی شاہی کوئی نہیں اتنی کمزور تے نہیں تے ضعیف. آئے آپ نے کمال فرمایا معین الدین 30 سال تو ایک چیز میں اندروں گالی بہن 30 سال میرا اندر گل گیا 30 سال تو ایک چیز سوچ کے وہ کیڑی فرمایا 30 سال تو ایک چیز سوچ رہے ہیں بھی اگر نماز دا کوئی ادب رہ گیا تے رب نو قیامت دے دن منہ کے بکھا سکتا ساڑیاں تو نماز ہی رہ گیا. اس واسطے فرض دی حفاظت کرو. ان تمام فرائض میں ڈسکس کرنا ایک مجلس جو محال ہے تے فرائض دے وچوں عظیم فرض نماز نہیں اگر تم فوکس کر لو نا تو ذرا بخاری شریف دی حدیث سن گے اور جڑی میری ماں بہن سن دی پیاں وہ بھی ذرا کان لا کے سن
میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ. فرمایا جڑا مسلمان مرد و عورت نماز دی حفاظت کرے، نماز اس واسطے نور ایمان بھی ہے، فیض اسلام بھی ہے، پروانے نجات بھی ہے. ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہو نورا ولا برہانا ولا نجات. جڑا مسلمان مرد و عورت نماز دی حفاظت نہ کرے وہ نور ایمان تو بھی محروم ہے، فیض اسلام تو بھی محروم ہے، پروان نجات تو بھی محروم ہے. اگلا جملہ ذرا دل دے کان نال میری آنکھ چاک پا کے سنو اور احساس پیدا کرو اپنے اندر. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرمایا وکان یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. سونے نبی فرمایا جڑا مسلمان مرد و عورت جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وے قیامت دے دن اس غوث پاک نال نہیں اٹھنا، داتا علی اجویری نال نہیں اٹھنا، حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نال نہیں اٹھنا. میرے سونے نبی فرمایا جڑا جان بوجھ کے مسلمان نماز مرد تے عورت چھوڑ دے وے قیامت دے دن اللہ دا حشر فرعون نال کرے، قارون تے حامان تے ابی بن خلف نال کرے. اس تو وڈی کو بد نصیبی ہو سکتی ہے؟ وجہ کہ انہاں چار بدبختاں بھی اپنا مقصد تخلیق بلایا اور اساں بھی اپنا مقصد تخلیق بھولے ہیں. اور مقصد تخلیق کے او اللہ دا قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق و سنت. اثر دا ٹائم تا نہیں ہویا اور بڑا کھلا ٹائم ہے، 6 بجے پڑھ سکتے. ایسا کیڑا کوئی پابندی نال پڑھنی ہے؟ یہ پڑھ دے ہیں پکی گل ہے. اچھا بڑی گل ہے. نہیں جڑے بزرگ بابے بیٹھے انہوں نے تو میں یقین ہے نوجوان ڈڈیاں مار دے رہنا. نہیں بالکل میں حقیقت میں آپ کی منت ترلا کر رہا ہوں، میں مان آپ دا اور آپ دی منت کر رہا ہوں. خدا دا واسطہ منو اے انہیں چکر بازیاں تو باہر آؤ، اپنا مقصد تخلیق سمجھو اللہ کیوں پیدا کیتا اور یقین منو اسا دھوکے والی زندگی چلتی. اسا کسی نے دھوکہ نہ دے رہے، اسا اپنے آپ نے دھوکہ دے رہے. اسا کسی نال زیادتی نہ کر رہے، اسا اپنے آپ نال زیادتی کر رہے، اسا اپنے آپ نال خود ظلم کر رہے. آؤ مقصد تخلیق کے بھی اللہ دا قرآن. میرا کریم رب سونا کے فرماندہ ہون میں قرآن پڑھ دے ویسا تو قرآن سن کے دلوں تے ٹھڈوں اللہ دی پاکی بیان کرنی ہے. سبحان اللہ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سامن عزیز شام کریم رب فرماندہ بھی میں نے انسانوں اور جنوں اس واسطے تخلیق فرمایا کہ ساڑی بندگی بجا لاون. انسان دا مقصد تخلیق کے بھی اللہ دی عبادت کرنا. اور دوسرے مقام تے میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا لوگوں اپنے پالنہار دی عبادت کرو جڑا تہاڈا بھی خالق کی، تہاڈی تو پہلی تمام مخلوقات دا خالق کی، اس اپنے خالق دی بندگی بجا لو. کیوں؟ اس واسطے لعلکم تتقون تاکہ تہانوں تقوی دی دولت میسر آوے. اس بندگی دی ادائیگی نال تہاڈا ویکھن پاک ہو ونجے، تہاڈا سنن پاک ہو ونجے، تہاڈا بولن پاک ہو ونجے، تہاڈے معمولات زندگی پاک ہو جاون، تہاڈی عادات اطوار اقدار تہذیب و تمدن پاک ہو ونجے، تہاڈے معمولات زندگی پاک ہو جاون، تہاڈے خانگی خاندانی ازدواجی معاملات پاک ہو جاون، تہاڈے دن رات پاک ہو جاون، تہاڈی زندگی دا لمحہ لمحہ پاک ہو جاوے. اللہ دی بندگی نال اللہ طہارت عطا فرماندا ہے.
سامنے زید شام جیڑا بندہ پابندی نال اللہ دی بندگی بجا لاوے اللہ دے فرضاں بجا لاوے بالخصوص جناب والا گر نماز دی گل کرا تے نماز دی پابندی کری سامنے زید شام ان نماز اللہ دی او عبادت دی کہ جناب والا انسان پڑھتا رہے تے زندگی جو ٹرننگ پوائنٹ ضرور آندا وے کہ انسان خود بدکاری تو بیزار ہو جاتا وے تے نیکی وچ دل لگ پوندا وے میں نہیں آخر پہ اللہ دا قرآن پہ آخر بھی میرا کریم نے خود ارشاد فرماندا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اللہ پاک فرمانا بے شک نماز بھی ہے یہی کہ برے کمہ کو روک لیندی اے میرے نوجوان توجہ کر ادھے وچ کوئی شک نہیں اگر تو پابندی نال نماز پڑھتا رہے تو زندگی جو وقت ضرور آوے گا کہ تو خود گناہاں تو بیزار ہو جاوے گا خود گناہاں تو ہاتھ کھچ لوے گا تے نیکی کی دل لگ پوے گا آج جنابی والا نوجوان دی نصیحت واسطے ہم سے کردہ امام عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہت المجالس دے وچ ایک کمال دا واقعہ لکھ گئے نے آپ فرمانے ایک شخص میں ایک عورت نال محبت ہو گئی اس نے اس عورت نو خط لکھیا کہ میں تیرے نال ملاقات کرنا چاہنا تیرے نال محبت کردا اس جنابی والا عورت شادی شدہ سی بڑی پاک دین تے پاک فطرت عورت سی اس نے او خط جنابی والا او چٹھی اپنے شوہر کو دے دیتی شوہر بھی بڑا پاک باز ہے او سیخ پا نہیں ہویا غصے نہیں ہویا اتفاق نال شوہر مسجد دا امام ہے اس اپنی بیوی نو کیا تو اس نو جواباً رک بھی کہ میں تیرے نال ملاقات واسطے تیار ہوں شرطی بھی تو 40 دن تکبیر اولا سمیت میرے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس تو بعد میں تیری خواہش پوری کر دے مانگی اور ذرا توجہ کرنا اس کے جناب میں وہ منظوری جناب والا تکبیر اولا سمیت نمازہ پڑھنا پہلی تکبیر سمیت نمازہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں 40 دن چھٹ کے نمازہ پڑھیا جب 40 دن پورے ہوئے امام صاحب جلدی گھر آ گئے اپنی بیوی نو آکھیا اس وعدہ پورا کیتا ہن تیرا وعدہ پورا کرن دا وقت آ گیا بھی ہن جناب والا مسجد میں بیٹھا ہوئے ہن گلی چ گزری گا اس نو دعوت ملاقات دی جدوں وہ مسجد چ نکلیا گلی چ گزریا اور اپنے دعوت ملاقات دا پیغام بھیجیا اس نے جواب نبو کیا کیا اے اللہ دی بندی اور تیری ملاقات دی مینوں ضرورت نہیں ہے میری اپنے رب نال ملاقات سبحان اللہ سبحان اللہ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر قوم دا سردار کریم رؤوف الرحیم نبی دی بارگاہ حاضر ہو گیا عرض گزاری سونیا میں اسلام دا مطالعہ کیتا میں نو اسلام بڑا چنگا لگیا پر سردارا جھکن دی عادت کوئی نہیں اگر نماز دی معافی دے دیو باقی اسلام قبول کر لینا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تے بھی اختیار ہاں میرے کل اختیار کوئی نہیں میں تے حکم سنا بنایا میں تے صرف پیغمبر ہاں پیغام رساوانا با اختیار نبی نے ارشاد فرمایا چل تو ان کر 40 دن تک تیری اولا سمیت میرے پیچھے نمازہ پڑھ اس تو بعد تیری مرضی ہے پڑھ نہ پڑھ اللہ نہیں پوچھے گا اس کے جی میں نو منظوری اور جنابی والا نمازہ پڑھنا شروع ہو گیا نال دن بھی گرنا شروع ہو گیا جدوں بھی دن گزری صحابہ نو آخدہ جناب میرے تے بھی دن باقی رہ گئے تو ساری زندگی پڑھنی تے میرے بھی دن تو بعد چھٹی ہو جاوے گی جدوں 40 دن نمازہ پوری ہوئیاں سارے جناب ہاتھ پنجا مسافہ کیتا اچھا جی اللہ حافظ میرے 40 دن پورے ہو گئی تو سن ساری زندگی پڑھنی صحابہ فرمانے جدوں فجر دا ٹائم آیا اسا مسجد چاہے پہلی صف وچ بیٹھا وی اسا پوچھا تیرے تے 40 دن پورے ہو گئے ادا خدا دی قسم ساری رات پاسے مار رہا کہ فجر دی اذان کدوں ہووی اللہ دی بارگاہ چ اللہ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء
سی کہ برے کم کو ایتی وجہ ای بھی کہ نماز اللہ دی یاد نو پختہ کر دی تے جتھے اللہ دی یاد جڑ پکڑ لوی اللہ دے دشمن دی جڑ اونی ماری اسی واسطے فرمائے اقیم الصلاۃ لذکری اللہ فرماندا میری یاد واسطے نماز قائم تے بڑا زور دے کے ایک جگہ تے حکم فرمایا کہ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین میں بڑے دل نال قرآن پہ پڑھتا تھا سبحان اللہ تو سا کیا سمجھے سی بھی مولوی ترکامنا کام کرنا نہیں میں تو انو خوش کرنا پر میں خوش تھا اس نے تو سے تو وعدہ کر سو کہ آج تو بعد نماز نہیں چھٹن لگی تو ضرور چیا کو سبحان اللہ پیار نہ یار سیاسیوں نے کتنے نعرے مار دے تو سبحان اللہ اللہ دی پاکی دلوں تے ڈڈو ہی نے بیان کرو اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہوئے کہ سارے نے پاک فرما دے حافظوا علی الصلاۃ میرا خیال ہے بھائی عبدالغفار نے میرے کو ایک بار پہلے بھی ٹائم لیا سی اس وقت میں غازی صاحب دی وجہ سے جیل چلا گیا سی میں بالکل دیتا سی نعرہ تکبیر ایسے مولویوں دی پچھی ایک کو اگے نہ لگے بھائی عبدالغفار صاحب پہ آتے ہیں میں 3 سال سے تھوڑے پیچھے لگے ہوں میں کہ پیچھے لگے رہا سو تو پھر کم بڑھا رہا سو مولویوں دے اگے لگ سو کم پھٹ گئے اور ساڑھے کیوں کم خراب ہویا بھئی مسجد تے پیچھے امام صاحب دے اللہ نماز مکی تاگے امام صاحب دے اللہ بالکل جناب میں نے مجھے یاد ٹائم دیا تھا اور میں 2 دن پروگرام سے 2 دن پہلے غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے جیل چلا گیا تھا تو یہ مطلب ہے وہ تقریر بھی میں یہ تک کرنے کا پھر 4 گھنٹے بڑھنے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دیکھو نا کس طرح دل جمین نال بیٹھے اللہ کیڑا سونا موسم کر دے میں سوڑ پہ ویندا تنگ پہ ویندا بھی جھکڑ گل گیا اندھاری گل گئی سب تو بڑا طوفان ہے بھی تو نمازاں کو نہ پڑھ دے ہاں یہ سب تو اے حصے پریشان ہوئے گا پریشانی دے قرآن سنو پیار نہ کو سبحان اللہ اللہ حافظ
کریم رب فرماندا لوگو اپنی نماز دی حفاظت کرو او ذمہ داروں اج فصل دی حفاظت دا دھیان اج جنابی والا کھیت دی جنابی والا دھیان کر دیو پانی لاونا ٹائم رکھ کے باندھو میری ٹائم دا یہ پانی رات جنابی والا 3 بجے کئی چکی کدھر ٹریو جنابی والا پانی لاون ٹریا میں آکھے اندر زمین جڑی سکی ہوئی ہے اس نو کدو پانی لاونا وہ اس بنجر کھیت رو بھی تا بات کرو نا اے توڑے بنجر کھیت اے توڑے پانی نال ساوے ہو گئے اے دل دا بنجر کھیت اللہ دی بندگی دی پانی نال ساوے دکانوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں مکانوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں کھیتوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں سامان و مکان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی بندگی کی نماز کی حفاظت نہیں ہے جبکہ پروردگار پالنہار زور دے کے کہتے ہیں حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی بالخصوص بیچ والی نماز یا صلاة دیگر دا ٹائم ذمہ دار اپنے اپنے کم سمیٹ دے پہ ہوندے نا تو ٹائم بڑا کلوز ہوندا فرمایا یہ سمیٹن چاہ اپنی نماز جڑا تا نہ رہ بن جائے اس سے زیادہ زور دیتا اور اگے ایک جملہ بولے کہ ہائے 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 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ میرا کریم رب فرمانا اپنے رب واسطے ادب نال کھڑی رہ کرو آج کوئی سیاسی بڑھوا بھی اس واسطے 5 گھنٹے ہونی عمران دا جلسہ 7 گھنٹے پہلے ہن نون لیگ دا جلسہ 8 گھنٹے پہلے ہن زرداری اورن دا جلسہ 5 گھنٹے پہلے اتھے جناب والا ظلم ای بھی کہ سیاسیوں دے استقبال واسطے 3 گھنٹے پہلے استقبال واسطے لین بنا کے کھلو ویندے ہو ادھر اذان سن کے بھی جناب والا صف بندی دا خیال نہیں اس تو بڑی بد نصیبی کیڑی ہے اللہ فرماندا اللہ واسطے ادب نال کھڑی نہیں کرو تے جڑا نماز وچ کھڑا ہون تو ہچکچا بھی بوجھ محسوس کری او مومن نہیں ہو سکدا او منافق کی میں نہیں آکھدا اللہ دا قرآن پہ آکھدا پڑھ اللہ دا قرآن ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى اللہ پاک فرماندہ سنو نوجوان دل دکان لا کر اللہ فرماندہ اے منافق میرے نال فریب کردہ ہائے 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 منافق اللہ نال فریب کردہ اللہ فرماندہ میں سنو غافل کر کے جتنے مرد بیٹھے ہو جتنی عورتیں چھوڑ دیئے پیوں سنو قرآن جس پہ اللہ فرماندہ اے منافق مرد کی عورتیں میرے نال فراد کر دے میں انہوں غافل کر کے مالک کیڑا کلمہ پڑھنا لائے ایسا منافق ہے جڑا تیرے نال فریب کر دا تو اس میں غافل کر کے مارے فرمائے یو منافق اذا قاموا للصلاة قاموا كسالى یو منافق ہے جڑا نماز تے پڑھ دا تے نماز تے پڑھ دی پر بڑا بوجھل طریقے نہ اپنے ایمان دا سجڑا بوجھل طریقے نال نماز پڑھے بوجھ سمجھ کے نماز پڑھے اللہ فرماندہ میں اس کو غافل کر کے مارا گئے منافق کے تے جڑا بوجھل طریقے نال نماز پڑھے اللہ اس کو غفلت دی موت مارن دا ارشاد فرما رہا تو منافق دا اس نے جب ٹائٹل دے رہا تے جڑا اکا نہ پڑھے وہ کڑے کھاتے ہوئے اس واسطے نماز بوجھل طریقے نال نہ پڑھے کرو بڑی خوشی پیار ناتے محبت ناتے عقیدت تے دل آ کے نماز پڑھے اور مومن کون ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته اللہ فرماتا مومن ہوئے
ہائے 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 جڑا میری عبادت تو کردن مروڑدا نہیں انتظار چنندا کدوں اذان ہوئے کہ نماز بنا خدا دی قسم وہ نمازی کتنا خوش نصیب ہے جڑا اذان سن کے مسجد والے پاس ٹر پے سنن ابن ماجہ صفحہ 56 حضرت ابی سعید خدری میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جڑا مسلمان اللہ دے گھر والے پاس ٹر پے مسجد والے پاس ٹر پے تے ان الفاظ نال چ دعا منگی اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک واسألک بحق ممشای ھذا اے اللہ جتنے تیرے کول منگنا لے ان تمام منگنا لے دے وسیلہ تیری بارگاہ پیش کرنا اے اللہ جتنے میرے پیر قدم تیرے گھر والے پاس ٹر دے پے ان قدماں دا واسطہ پیش کرنا تو میری دعا قبول کر کریم رؤوف الرحیم نبی فرمانے اللہ تعالی اس نمازی دا بھاویں او گناہگار سے آکار جن دا بھی ہوئے جڑ اللہ دے پاس ٹر پیا نا اللہ اس دا اتنا نمازی دا حیا کردا کہ صرف اس دی دعا قبول ہی نہیں کردا بلکہ اس دی دعا مغفرت تے اللہ 70,000 فرشتے نو ڈال دیندا ہائے جڑا اللہ دے پاس ٹر پوے اس تے اتنا کرم جدے قدم ٹر پون تے اتنے فضل تے جدے قدم جم ونجن 1000 سال بھی داتا داتا ہوندی ہے تے فرید فرید ہوندی یہ وہ ہستیاں جنہاں دے قدم جمے میں نہ لگے یہ اولیاء سبحان اللہ سامعین عزیز شیام اللہ اکبر میں عرض کر رہا تھا مسجدہ آباد کرو میں نے ایک بزرگ نے فرمایا سی کہ جس بندے دی گھروں غربت ختم نہ ہوئے نا اس نے آپ کو مسجد دے جھاڑو دے مسجد دی صفائی کر آج کل ایسا کیا کیتا دادے اور مسجد بنائی آئی اپنی قبر سدھی کرنا ایسا دادے دا نہ کر کے جناب چڑھائی کر دے مسجد دے ساڑھے دادے بنائی آئی اپنی قبر الٹا خراب کر دیں مسجد اللہ دا گھر ہے اپنے مان نے دسو ساڑھے گھر کو اچھا بول پوے کوئی مہمان آوے نا اچھا اچھا بولن لگ پوے گھر علیہ زنانی آخ دیا تیرے کے جب مہمان دی زبان نو لگام نہیں آنی جڑا ساڑھے گھر مہمان بھی تکا بولنا شروع ہو ونجے وہ سانو چنگا نہیں لگدا اللہ دے گھرے جڑا بولیاں بولدا آکے اللہ دے گھرے جو سوچ گرنے ہو کہنے گھر آکے اچھا میں بولنا میں عدالت دے سامنے کھلوتا ہوں ایک مقدمے دے وچ اور عدالت تو باہر کھلوتے ہیں سردی دی کار دی سردی ہے اور میرے تو پہلے جناب والے ایک اور مقدمہ سی وہ جناب آیا جناب والا فلاں بنام سرکار تو اس 7 بندے سن اس مقدمے غضب دی سردی انہوں نے کیا کیتا جناب دست جو ہی نہ پیا نہ پکار پئی وہ جناب چادرہ کڑیاں موبائل وچ تو جناب باری جناب چھنڈی عدالت میں اپنے ڈرائیور نے آکھیا میں خیار دیکھ دنیا دی عدالت چو پکار آئیے موبائل بھی سٹ گتے لکاراں بھی وگا دیتیاں سردی گرمی ختم کتنے ادب نال چپ لگ گئی اندر بن کے میں کہا کاش کہ اس قوم نے یہ پتہ لگ رہا ہے مسجد اللہ دی عدالت ہے اتھے آونا کے میں تے پاونا کے میں تے بولنا کے میں ایسا مسجد اپنے اکھاڑے بنائے ہوئے چودرہ ہر دی جگہ بنائی ہوئی ہے اور مسجد دیاں صفائیاں کی شیوہ پیغمبری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد دے جھاڑو دیتے تھے میرے سونے نبی مسجد قباء بنائی تھی اٹھا تے گارے خود چکے مسجد دی صفائی کی میں اس وقت بھی الحمدللہ میں باہر دی دنیا میں خطابات کی تھے میرے اپنے شاگرد بھی میرے کول موجود ہیں لیکن اس وقت بھی ہر جمعرات نو میں مسجد دے ٹائلٹ لیٹرین اپنے ہاتھ نال خود صاف کرتا حالانکہ بچے آخر دن میں اور جی نہ کرو ہون تا الحمدللہ سلسلے فائی آج میرے مرید بھی کافی جا رہے ہیں اور نہیں میں کم لے ہو یہ اللہ دی گھر دی خدمت میں آلتے تھے پہنچے مسجد دی صفائی کی تھی کرو مسجد دی لٹرینہ صاف کی تھی پھر ویکھو اللہ دل کے میں صاف کرو اللہ دی گھر دی خدمت کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے مجھے وقت جدے پیچھے نمازہ پڑھ دے ہو نا وہ دا حیاء بھی یہ بھی عرض کر چکا جس نے امام منے آنا تو پھر نبھاؤ بھی صحیح بھی امام دے شان عظمت کی ہوئی توڑی نمازہ تو بہت چاہتا کرتا
جب تک وہ اے جو بلنڈر نہ کرے جڑا بالکل کھلم کھلا جی فاسق مولن ہو ونجے اعلانیہ کو جناب گناہ چ ملوث نہ ہوئے اے جو بلنڈر نہ کرے تسلسل نہ ہوئے چھوٹیاں موٹیاں کو غلطی ہو ونجے درگزر کی تک ہر دیکھو نا معصوم عن الخطا صرف نبی دی ذات باقی ہر بندے چ کمیاں کمزوریاں ہیں خامیاں ہیں ہاں عقیدے وچ کو گڑبڑ کرے تے پھر تے بالکل کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے عمل دے تھوڑا بہت ہو بھی جاوے تے او ویکھو بھی شریعت حکم کے تو سامنے عزیز شاہ عرض پہ کردہ اللہ دی بندگی دے تحفظ اچھا اساں ایک نماز دعا پڑھ دیں سنا چھوڑا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء یہ دعا مانگنے کے نہیں یہ دعا کہنے ابراہیم علیہ السلام تو دعا کہ اے مالک میں نے بھی نماز قائم کرنا لبنا تو میری اولاد بھی نماز قائم کرنا لبنا آئے تو میرے مالک میری دعا اپنی بارگاہ قبول کر آج جیسا علماء کو پیروں کو دعا کرو جی بچے دے ایگزام چنگے ہوئے دعا کرو جی کوئی چنگی جاب مل ہوئے دعا کرو جناب دکان پہ یہ کوئی کدی یہ بھی دعا کرو جناب دعا کرو میں بھی نماز پابند بن ہوئے میری اولاد بھی نماز پابند بن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان نے متعلق قرآن کیا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پابند ہے وہ ابو اپنی اولاد نے بھی نماز پڑھنے کا حکم دے اور عیسیٰ علیہ السلام نے متعلق قرآن کیا آتا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا عیسیٰ علیہ السلام فرمانے اللہ میں نے تا دم عزیز نماز تے زکاة دو حکم دیتا اسا کیڑی دنیا چبا اللہ نے نبیوں نے حکم دیتا پھر بھی اسا نماز اتنا قرآن سن کے بھی نماز نہیں پڑھا گھر وان کے نا وضو کر کے سورہ قلم 29واں پارہ کھولنا تے آیت نمبر 41 تو لے کے 45 تک اس نے ترجمے تے تفسیر نال دا مرتبہ بطور وظیفہ مڑ مڑ کے پڑھو اپنے گھران بچے نو پڑھو بچی نو پڑھو یہ آیت ہے میں امید کرنا انشاءاللہ تو نماز پابند بنوا جی آپ کو تو سنا چھوڑا آیت یوم یکشف عن ساق اللہ فرماندہ جب ساق کھولی ایسی حساب کتاب تک معاملہ شروع ایسی اور اگلا جملہ سننا دل دکھانا آئے ہائے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللہ فرماندہ میں بے نمازی ہوں بلے اتھے آپ میرے سامنے سجدہ کر یار تھوڑا سوچو تو صحیح آج تھانے دے سچو چے فون کرے نا حاضر ہو جا دا سفارشن ڈھونڈ رہے یار کسی نال نے پتہ نہیں کیوں انجی گل لیں دا جگت جناب او یار مہربانی کو تھانے جو فون ہائے اپنی ماں نندہ سے جو قیامت دن رب سج گدہ ایدر اور میں قرآن پہ پڑھنا اے 29واں پارہ پہ پڑھنا ہوں بھی نماز کو نہیں پڑھنی یہ قرآن نے پیغام سن کے بھی ایسا نماز نہیں پڑھنی پھر بھی ایسا ڈنڈی مارنی پھر بھی بہانے کرنے 30 سال کے نوجوان وہ نماز پڑھ بہانا کیا وہ جی کپڑے پلیتے میں کہ 30 سال اس کپڑے پاک نہیں پائے تو پانے کروں
اور حالت ساڑی گئی بھئی عبدالغفار کسی نے اور یار نماز کپڑے اے یہ نال ولیمہ میرے نال اے 2 منٹ ٹھہرے میں کپڑے تبدیل کر کے کھانے کے لیے کپڑے تبدیل ہو جاتے ہیں تفریح کے لیے کتنی بدنصیب